السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی تھنک آج جو میرا عنوان ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک کافی عرصے سے جو کانٹینٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کانٹینٹ میں زیادہ تر زندگی، کامیابی، کاروبار، پاکستان اور ٹیکنالوجی اور کال سینٹر بزنسز، اس کے حوالے سے ہی میری ہمیشہ بات چیت رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو آج اس کی کچھ مختلف اینگلز آپ کے ساتھ ڈسکسنگ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، بیکاز ریسنٹلی میرا کافی مجھے موقع مل رہا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، یونیورسٹیز اینڈ سم ٹریننگس جو کہ میں کر رہا ہوں، اور اس کے اندر میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو کلیئرٹی اباؤٹ لائف ہے اور کلیئرٹی اباؤٹ جو کرنٹ انسان کی جو صورتحال ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کامیاب ہیں تو کامیاب کیوں ہیں، اور اگر آپ کامیاب محسوس نہیں کر رہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنا مجھے لگا کہ شاید آج ضروری ہے۔ آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ اے لٹل بٹ۔ سب سے زیادہ ضروری یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو ایک جیسا، ایک برابر ضرور بنایا، لیکن اگر ایک جیسا بنانا ہوتا تو ہر انسان کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہوتی، یقیناً ہر انسان کے فنگر پرنٹس ملتے ہوتے، ہر انسان کا ڈی این اے ملتا ہوتا، ہر انسان کے بہت سی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک برابر بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، جس کا مطلب بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کی خدائیت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کریٹیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں، مطلب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ آئی فون کو دیکھیں گے تو آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ جو اس کا کریٹر تھا اسٹیو جابس، وہ کتنا انٹیلیجنٹ اور ذہین آدمی ہوگا۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اسی طرح اگر آپ ٹیسلا کو دیکھیں گے یا آپ ٹویوٹا کو دیکھیں گے یا آپ کسی بھی کریشن کو دیکھیں گے تو آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ وہ اپنے کرافٹ کا ماہر ہے، اور اسی ذات نے انسان کو جس طرح مختلف بنایا، اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو سمجھنے والی چیز ہے، جب آپ کریٹیوٹی، اگر ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے لیکن ایک برابر ہے، تو اس سٹیٹمنٹ سے ایک بات یہ سمجھ میں ضرور آنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ زندگی میں ہر انسان کسی بھی مقام کے اوپر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ برابری تو اللہ تعالیٰ نے بنا کے دے دی، انسان کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب کیونکہ ہر انسان مختلف ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ڈومین کے اندر ہر انسان کا اسی ڈومین میں، یعنی کہ اگر ہر انسان کو ضروری نہیں ہے کہ ریسلنگ میں ہی دنیا کا ورلڈ چیمپئن بننا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو ایسٹروناٹ ہی دنیا کا سب سے بڑا بننا ہے۔ اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پیشن بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں کہ وہ کرنا جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو پیشن بولا جاتا ہے۔ آئی تھنک کہ جو آپ وقت کے ساتھ سمجھدار ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ وہ تمام چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی لیکن ضروری ہیں کرنا۔ تو آج کی جو یوتھ ہے اور اسپیشلی پاکستان کی یوتھ ہے، کیونکہ اس ڈیلیما سے جو فرسٹ ورلڈ نیشن ہے وہ گزر چکی ہوئی ہیں، اور اب کیونکہ وہ ٹیکنالوجی اور وہ نالج اور وہ علم، یقیناً ترسیل اس کی جو ہے اس میں وقت لگتا ہے پہنچنے میں، اور پاکستان میں تقریباً 20 30 40 50 سال کا گیپ ہے وہ علم یہاں تک پہنچنے میں۔ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ ٹائم فریم جو ہے تھوڑا کم ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ 40 50 سال کے بجائے اب شاید 4 یا 5 سال کے اندر وہ ٹیکنالوجی، وہ نالج، وہ علم، وہ چیزیں، ان کی ایکسیس عام انسان کو ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اب جلدی آ جاتی ہے۔ اور اب ہمارا نوجوان جو اسپیشلی جو اس وقت کی جنریشن ہے، جو کہ اس وقت رلٹ کے اندر آ چکے ہیں اور جن کے اوپر ذمہ داری ہیں، ان کا جو میجر ایشو جو میری سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ میں یونیورسٹیز میں اور نوجوانوں سے بہت زیادہ موقع ملتا ہے بات چیت کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کمپیریزن جو ہے وہ کبھی کمپیریزن کے لیے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کمپیریزن کے لیے تو انسان بنا ہی نہیں ہے۔ انسان بیسکلی بنا ہے، دنیا کے اندر آیا ہے ایک انسان دوسرے انسان کو، انٹر ڈیپینڈنس جس کے لیے انگلش میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں انسانیت کے لیے اترا، اور انسانیت بیسکلی کمپیریزن کا نام نہیں ہے، ایک دوسرے کی زندگی بہتر کرنے کا نام ہے۔ اور جو شخص جتنی زیادہ زندگیاں بہتر کر سکتا ہے وہ دنیا میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اور اسی کو پھر حقوق العباد بولا جاتا ہے، اور یہ آخرتی کامیابی کے ساتھ کوریلیٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی بہتر کرنے کے لیے آپ ظاہر ہے کوئی غلط کام تو نہیں کریں گے، زندگی بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اچھے کام کریں گے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اور کسی بھی ریلیجن نے ہمیشہ اچھے کاموں کی تائید ہی کی ہے. تو میری جو ایڈوائز ہے اس کرنٹ جنریشن کو وہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کروں کہ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ پیشن بیسیکلی کریٹ کیسے کیا جاتا ہے ہر اس کام میں جو کہ ضروری ہے, آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. مطلب صبح اٹھ کے بیڈ صاف کرنا یا جھاڑنا مشکل ہی ہے پیشن ہو کسی کا, لیکن اگر آپ روٹین میں اس کو کر رہے ہیں ناٹ بائی دی ہیبٹ بٹ یہ جان کے کہ یہ کیوں ضروری ہے, اسی کا نام تو پیشن ہے. اگر دیکھا جائے تو اسپورٹس مین, دیکھا جائے تو وہ تمام چیزیں جو کہ انسان کرتا ہے جس میں وہ بہت زیادہ کمال ہو جاتا ہے, اس کو دیکھ کے اگر آپ کام کرتا ہوا دیکھیں گے یا کوئی بھی فیلڈ اس نے چوز کی ہے, چاہے وہ اسپورٹس ہے, چاہے وہ باڈی بلڈنگ ہے, چاہے وہ کرکٹ ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہے کرنا اگر آپ نے ٹاپ ایلیٹ لیول کے اوپر پہنچنا ہے. تو اگر کوئی بھی کام آسان نہیں ہے اس کے ٹاپ لیول پہ پہنچنا, تو ہر وہ کام جو کہ ضروری ہے کرنا وہ آپ کا پیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ کچھ سوال ہے جو کہ انسان کے لیے پوچھنا اپنے لیے بہت ضروری ہے, اور اسپیشلی پاکستانی یوتھ کے لیے پوچھنا بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ انتہائی زرخیز ہے یہ زمین, اور اس زمین کے اندر جو نوجوان ہیں ان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے, لیکن پوٹینشیل کبھی بھی, جیسے ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے پہاڑ ہیں, ان کے اندر سونا بھی ہے, ان کے اندر گیس بھی ہے, ان کے اندر تیل بھی ہے, کہا یہ جاتا ہے پوٹینشیل بہت ہے ان پہاڑوں کے اندر, اس زمین کے اندر, لیکن وہ کس کام کا؟ کیونکہ وہ استعمال میں نہیں آ رہا. اسی طرح پاکستانی یوتھ کے اندر, پاکستانی نوجوان یا پاپولیشن کے اندر پوٹینشیل بہت ہے, لیکن اگر وہ پوٹینشیل ڈائریکٹڈ نہیں ہے, اگر اس کو تراشا نہیں جا رہا, اگر اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہی, اگر اس کو بنیادی اصولوں کی زندگی کی اگر سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اسی وجہ سے, اس آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے, کیونکہ یہ لگتا ہے ہماری یوتھ کو یا ہمارے لوگوں کو کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں, اس لیے وہ اس ملک سے جانا شروع ہو گئے ہیں, اس ملک کو چھوڑ کے جانے کو پریفرنس سمجھ رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ کہتے تو یہ ہیں بہتر روزگار کی تلاش میں جا رہے ہیں, لیکن ان ایکچوئل اگر آپ ان ڈیپتھ دیکھیں وہ بہتر روزگار کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ انہیں گائیڈنس, وہاں پہ انہیں مینٹورنگ, وہاں پہ انہیں ڈائریکشن ملتی ہے. اور اس ڈائریکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے فرق صرف یہ ہے کہ اگر وہی ڈائریکشن پاکستان کے اندر موجود ہے تو ایک پرسیپشن, ایک نیریٹو بنا ہوا ہے کہ اپرچونٹی نہیں ہے, اس کو وہ امپورٹنس وہ نوجوان یا وہ فیملیز یا وہ لوگ نہیں دیتے جو کہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ جا کے اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی بات کر رہا ہے, اسٹیو جابز نے اگر ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو وہ ہمارے نوجوانوں کا ہیرو ہے. تو وہیں پہ اگر وہ جے ڈی سی والے صاحب یا وہیں پہ اگر ہمارے کسی ایک انٹلیکچوئل نے اگر وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, اے بی سی بہت سارے انٹلیکچوئل ہیں ماشاء اللہ پاکستان کے اندر, اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اس کے اوپر وہ دھیان, اس لیول کا کیا ہم دے رہے ہیں, اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ جاننا ضروری ہے. اور جب اس سوال کا جواب جان جائیں گے تو جیسے کہ پوٹینشیل بہت ہے اس ملک کے اندر, ویسے ہی اس پوٹینشیل کی یوٹیلیٹی بھی کریٹ کی جا سکتی ہے. اور یہ بغل میں ہمارے پاس دو بڑی زبردست قسم کی مثالیں, ایک انڈیا اور ایک چائنا. تو چائنا کو دیکھ لیں آج دنیا میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہے, اور کیوں نہیں کر سکتے اس کی وجہ کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا نام حسن نثار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.